نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رجب 1444 ہجری 19 فروری 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج سورہ فاتحہ ہی کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو ہوگی۔ سورہ فاتحہ مصحف عثمانی کی ترتیب کے مطابق قرآن عظیم کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے کئی نام ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام زیادہ ہونے کی وجہ اس کے اندر خوبیوں اور صفات کا ہونا ہوتا ہے۔ جب کسی چیز میں خوبیاں زیادہ ہوں گی، صفات زیادہ ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ اس کے نام بھی زیادہ ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار نام ہیں، ذات ایک ہے مگر نام بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کی خوبیاں زیادہ ہیں۔ ہر خوبی ایک نام ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم کے بہت سارے نام ہیں، کیونکہ قرآن کی خوبیاں بہت ہیں، تو جتنی خوبیاں ہوں گی، جتنی صفات ہوں گی، اتنے ہی نام ہوں گے۔ سورہ فاتحہ ایسی عجیب سورت ہے کہ اس میں بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، جن کا آگے میں چل کر ذکر کروں گا، تو نام بھی زیادہ ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الحمد، کیونکہ یہ حمد پر مشتمل ہے اور آغاز ہی لفظ حمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس وجہ سے اسے سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ فلق کو فلق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سورت اس لفظ پر مشتمل ہے، قل اعوذ برب الفلق، آغاز ہی میں یہ نام آ گیا۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، اور صلاح کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے نماز، تو اسے نماز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نماز کا بہت بڑا جز ہے، اور حدیث میں بھی حدیث قدسی ہے جس میں سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ قرار دے دیا، یعنی نماز۔ فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے۔ اور پھر آگے جو تفصیل فرمائی تو اس میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ کچھ میرے لیے ہے، کچھ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا، اور ظاہر ہے کہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کوئی نماز اس سے خالی نہیں ہوتی۔
حقیقی طور پر پڑھی جاتی ہے یا حکمی طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن پڑھی ضرور جاتی ہے۔ جہرن پڑھی جاتی ہے، سرن آہستہ پڑھی جاتی ہے یا زور سے، لیکن پڑھی ضرور جاتی ہے۔ یا صلات کا معنی ہے دعا، اور اس سورت کا ایک اور نام دعا بھی ہے، سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں اسے، اس لیے کہ اس میں دعا ہے۔ یا سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاۃ کے علاوہ اس کا نام سورہ فاتحہ، اور یہ سب سے مشہور ہے۔ فاتحہ کا معنی جس سے آغاز ہو، قرآن کا آغاز ہی اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن لکھیں گے ترتیب سے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھیں گے، اگر آپ قرآن کی تلاوت اور قرات کریں گے ترتیب سے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی قرات کریں گے۔ تو کتابتاً بھی قراءتاً بھی، یعنی لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی آغاز اسی صورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اور یا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھلائیوں کے جتنے دروازے ہیں سب کی چابی سورہ فاتحہ ہے۔ بہت ساری بھلائیاں اس سے وابستہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا یا الشافیہ۔ شفا یعنی خود شفا ہے یا شفا دینے والی ہے۔ بعض حضرات نے سورۃ الشافیہ ذکر کیا، بعض نے سورۃ الشفا، اور ظاہر ہے کہ مریض پر اسے پڑھا جاتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں سورہ فاتحہ کارآمد ہے۔ اللہ نے اس کے اندر جسمانی امراض کی شفا رکھی ہے اور روحانی امراض کی شفا تو رکھی ہی ہے، کہ اس سے بہت سارے غلط خیالات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الکافیہ کا مطلب کیا ہے؟ کفایت کرنے والی، مہمات کے لیے کفایت کرتی ہے، بہت سارے مقاصد کے لیے، بہت سارے قرآن عظیم کی بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں کہ جن میں سورہ فاتحہ کفایت کر جاتی ہے۔ تو سورۃ الحمد، سورۃ الصلاح، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الشفا، سورۃ الکافیہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورۃ الوافیہ بھی کہتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ مشہور محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، انہوں نے یہ نام ذکر کیا۔ وافیہ کا معنی پورا پورا لینے والی، یعنی قرآن عظیم کے تمام مضامین کو اس نے اپنے اندر لے کر سمو دیا۔ اسی طرح اس کے ناموں میں ایک نام ہے سورۃ الواقیہ۔ واقعہ کا معنی ہے وقا یقی وقایتاً، بمعنی بچانا، یہ بچانے والی صورت ہے گمراہیوں سے۔ بہت سارے غلط عقائد سے، بہت سارے گندے اخلاق سے، اور بہت سارے برے اعمال سے، فاسد اعمال سے، یہ انسان کو بچاتی ہے، یہ ڈھال ہے انسان کے لیے، اس لیے اس کو سورۃ الواقیہ کہتے ہیں کہ بچانے والی سورت۔ اور سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ بمعنی دم۔ عملیات میں ایک ہوتا ہے تعویذ، عامل لوگ جو علاج کرتے ہیں روحانی طور پر، اور ایک ہوتا ہے طریقہ دم کا۔
تو تعویذ دم بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں جو عرف میں تعویذ کہا جاتا ہے وہ مکتوبی شکل میں، لکھے ہوئے شکل میں، اور رقیہ کہتے ہیں وہ دم جو پڑھ کر پھونکا جائے۔ تو سورہ فاتحہ کو رقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت جو جہاد کے لیے جا رہی تھی، راستے میں ایک گاؤں میں ان کا پڑاؤ ہوا جہاں کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے حضرات صحابہ کرام سے اس سلسلے میں علاج کے لیے رجوع کیا۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، اور انہوں نے جا کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے بڑی خدمت کی ان کی، انہیں اجرت دی اور انہیں باقاعدہ بکریاں دی۔ آج کل تو دم پر یا تعویذ پر تو لوگ 10-20 روپیہ تھما دیتے ہیں نا، یا 150، اور انہوں نے تو باقاعدہ بکریاں دی۔ ایک روایت میں 30 ہے، ایک میں 60 ہے، ایک میں 120 ہے، اور 120 بکریوں کی قیمت آپ حساب لگائیں آج کل کتنی بنتی ہے۔ تو یہ فیس انہوں نے دی ان صحابی کو۔ باقی صحابہ کرام مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اس نے تو قرآن پڑھا ہے اور قرآن پر اجرت لینا درست ہے یا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور یہ سامنے ان کے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس طرح واقعہ ہوا اور اس شخص نے جو ہے وہ بکریاں لی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی رکھو، میرا حصہ بھی ان بکریوں میں رکھو، اس لیے کہ فاتحہ میری وجہ سے تو تمہیں ملی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ انہا رقیتن، کہ سورہ فاتحہ دم ہے، رقیہ ہے۔ تو حدیث میں سورہ فاتحہ کو رقیہ کہا گیا، دم کہا گیا۔ اب بھی بہت سارے امراض کے لیے یہ مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص، ہمارے استاد محترم مولانا فضل خالق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، انہوں نے اجازت دی تھی مجھے، اور کہ صبح سنت اور فجر کے درمیان اس کو اگر 40 دنوں تک روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی درد وغیرہ ہو تو آپ دم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا الحمدللہ۔ آپ حضرات میں سے جو کرنا چاہیں تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ سنت اور فجر کے درمیان، فرض کے درمیان۔ تو ایک نام سورۃ الرقیہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو اساس القرآن کہتے ہیں، قرآن کی بنیاد۔ قرآن کے جتنے مہم اور اہم مطالب اور مضامین ہیں ان کی بنیاد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو اساس القرآن کہتے ہیں، قرآن کی بنیاد۔ سورہ فاتحہ کو کنز کہا جاتا ہے، سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور ظاہر ہے کہ یہ تو علوم کا خزانہ ہے، جیسے آگے آئے گا میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے خصوصی طور پر ایک خزانے سے یہ ہمارے لیے اپنے خزانوں میں سے یہ خزانہ اتارا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے، سورۃ تعلیم المسئلہ، یعنی جس میں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ اسکول میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں تو وہاں باقاعدہ ایک مضمون خطوط نویسی کا ہوتا ہے، اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اگر درخواست لکھنی ہے پرنسپل کے نام تو کس طرح آپ لکھیں گے، بچوں کو بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ مطلب کراچی شہر کے کسی افسر کے نام آپ خط لکھیں گے تو آپ کیسے لکھیں گے، آپ اگر وزیر اعلیٰ کے نام خط لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے، آپ اگر والد صاحب کے نام لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے۔ باقاعدہ خطوط نویسی ایک فن ہے، اور یہ اس میں اگر کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، کسی چیز کی درخواست کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا،
اس کے لیے تمہید کیسے باندھی جائے گی، پھر درخواست کن الفاظ میں پیش کی جائے گی، پھر اختتام کن الفاظ میں ہوگا، یہ پورا فن تو اللہ تعالیٰ نے یہ فن ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا، سورہ فاتحہ میں سکھایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بعض لوگ مناظرہ کرنے آئے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اس مسئلے پر، جبکہ حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی تم سب بات کرو گے یا صرف ایک شخص بات کرے گا؟ تم لوگوں نے کوئی ترجمان مقرر کیا ہے اپنا نمائندہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی، بحث کے لیے، مناظرے کے لیے ہم نے ایک شخص کو مقرر کیا ہے، ایک شخص کو ہم نے مقرر کیا ہے، وہ گفتگو کرے گا، باقی سب لوگ خاموش رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ سب بولیں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور درخواست پیش کی جائے تو سب نہ بولیں، یہ ادب کے خلاف ہے، ایک بولے، ایک کو مقرر کرو امام، وہ درخواست پیش کرے، باقی اس پہ لبیک کہیں، آمین کہیں، تائید کریں، یہی تو میں کہتا ہوں۔ تو مناظرہ کرنے سے پہلے مناظرہ آپ نے جیت لیا، لاجواب ہوئے۔ بھئی تم بھی یہی کرو گے، سب مناظرہ تو نہیں کرو گے نا، ایک بندہ بات کرے گا باقی سب اس کی تائید کریں گے۔ تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور درخواست پیش کرنی ہو، بھئی جب ایک وفد جاتا ہے وزیر اعلیٰ سے، گورنر سے ملنے کے لیے اور اپنا کوئی مسئلہ سامنے رکھتا ہے، سب تو نہیں بولتے، ایک بندہ بات کرتا ہے اور درخواست پیش کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ تعلیم المسئلہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ نے سوال کا طریقہ بتا دیا۔ اسی لیے جب امام کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، کہتا امام ہے، حالانکہ وہ اکیلا ہے، اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنی اپنی درخواست پیش کرتا تو پھر ہر شخص کہتا ایاک اعبد و ایاک استعین۔ اہدنی الصراط المستقیم، اہدنی الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ لیکن امام کیا کہتا ہے؟ اکیلے ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یعنی وہ اپنے ساتھ سب کو، پورے وفد کو، مقتدیوں کے وفد کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے اور شامل کر دیتا ہے، شامل کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ ورنہ تو اگر ہر شخص کی اپنی فاتحہ ہوتی تو پھر ایاک اعبد ہوتا، یا اللہ میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اس میں جبکہ جمع کی جگہ واحد یعنی پلورل کی جگہ اگر سنگولر صیغہ استعمال کیا جائے، فارم استعمال کیا جائے تو اس میں زیادہ تواضع ہے۔ ہم میں تو تکبر آ جاتا ہے کہ آدمی اپنے لیے ہم، تعظیم کا لفظ استعمال کرے، ادب کا لفظ استعمال کرے، ہم عبادت کرتے ہیں، میں عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں اکیلا ہوں اور کمزور ہوں، اسی لیے تو مدد مانگتا ہوں، میں مدد مانگتا ہوں، ہم، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے تعظیم کا صیغہ ذکر کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ کہتا ہے، اپنے لیے عظمت کا صیغہ استعمال کیا۔ بندہ کیا کہے گا؟ بندہ تو یہ کہے گا کہ اللہ میں عبادت کرتا ہوں، میں مدد مانگتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں زاری کرتا ہوں، میں ہدایت مانگتا ہوں۔ لیکن یہاں نہیں، یہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تائید ہو رہی ہے کہ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو امام جو ہے سب کو شامل کر دیتا ہے، اس لیے تعلیم المسئلہ، سوال مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اور اسی سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشکر۔ سورۃ الشکر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شکر پر مشتمل ہے۔ سورۃ الشکر، سورۃ الشکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔
الحمدللہ، یہ ہے ہی کلمہ شکر۔ الحمدللہ جب ہم کوئی بھلائی کوئی خیر پاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو یہ آغاز ہی شکر کے کلمے سے ہے، اس لیے الحمدللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے سورۃ الشکر۔ اور اس سورت کے ناموں میں بہترین ناموں میں ایک نام ہے السبع المثانی۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی نام دیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ سبع کا معنی ہے 7 اور مثانی کا معنی ہے وہ آیت 7، یعنی وہ 7 آیتیں جن کو بار بار پڑھا جائے یا جن کو مکرر نازل کیا گیا۔ اس میں 2 وجہ ہیں، یا تو سورہ فاتحہ کو سبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، یا تو آپ بسم اللہ کو ملا لیں اور انعمت علیہم پر وقف نہ کریں، اور یا بسم اللہ کو ہٹا دیں اور الحمد سے شروع کریں تعداد کو اور انعمت علیہم پر وقف کر لیں۔ جو بھی صورت ہوگی 7 آیتیں بنتی ہیں۔ تو الحمدللہ کی 7 آیتیں ہو گئی۔ اور المثانی کا یا معنی تو یہ ہے کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ معظمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، جیسا کہ بعض روایت میں ہے۔ اور یا اس کو السبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں اتنی کثرت کے ساتھ کہ اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کی اور آیتیں دہرائی نہیں جاتی، ظاہر ہے ہر نماز میں ہر رکعت میں، تو اس وجہ سے اس کو السبع المثانی کہتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ، سورۃ ام الکتاب، اور ایک نام ہے سورۃ ام القرآن۔ ام کا معنی کیا ہے؟ ام کہتے ہیں ماں کو، جیسے اب کہتے ہیں باپ کو، ام کہتے ہیں ماں کو۔ ماں اپنے رحم میں بچے کو اکٹھا کر لیتی ہے جب اس کے اعضاء وجود میں آتے ہیں، یعنی جس میں اعضاء جمع ہو جائیں، جمع کرنے والی چیز کو ام کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال، یا وہ چیز جو دوسری چیزوں سے مقدم ہو، پہلے ہو، اس کو بھی ام کہتے ہیں۔ جیسے وہ تھیلا، وہ شاپر جس میں اللہ نے دماغ رکھا ہے، دماغ کو اکٹھا کیا ہے، دماغ کے اوپر ایک جھلی ہے، اس جھلی کو ام کہتے ہیں، ام الدماغ یا ام الرأس، کیونکہ اس جھلی نے، اس تھیلے نے، اس شاپر نے اپنے اندر دماغ کو جمع کیا ہوا ہے، اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور اسی سے اس زخم کو بھی عامہ کہتے ہیں جو دماغ میں سرایت کر جائے، اور اسی لیے لشکر کے جھنڈے کو بھی یہی نام دیا جاتا ہے کہ اس کے نیچے تمام سپاہی جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مکہ معظمہ کو قرآن عظیم میں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ معظمہ کو ام کہا گیا کیونکہ پوری زمین کی تمام بستیوں سے سب سے پہلے اللہ نے اس بستی کو پیدا فرمایا، مقدم ہے سب پر اور سب کے لیے اصل ہے، پھر اسی سے پوری زمین پھیلی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو قرآن عظیم کے لیے سورہ فاتحہ کو قرار دے دیا گیا، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، اس لیے کہ قرآن عظیم کے جتنے مطالب ہیں، جتنے مقاصد ہیں، جتنے مضامین ہیں بڑے بڑے، ان سب کو سورہ فاتحہ نے اپنے اندر جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، حافظ سیوطی رحمہ اللہ اور امام رازی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے علوم کو، یعنی گزشتہ اور آنے والے زمانوں کے علوم کو اور آنے والے لوگوں کے علوم کو، اولین و آخرین کو، اللہ نے ان کے علوم کو 4 کتابوں میں جمع فرمایا: تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اور پھر ان کے علوم کو اللہ نے قرآن میں جمع فرمایا، اور قرآن کے علوم کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرمایا۔ امام بہقی رحمہ اللہ حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، وہ بھی ذرا اس سے تفصیل کے ساتھ۔ تو حضرت حسن بصری جو مشہور تابعی ہیں اور صحابہ کے براہ راست شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم 104 کتابوں نازل فرمائی، ان 104 کتابوں میں رکھی، اور ان 104 کتابوں کے علوم اللہ نے 4 کتابوں میں رکھے۔ آسمانی کتابیں 104 ہیں، پھر ان کے علوم اللہ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں رکھی۔ حسن بصری نے فرقان فرمایا، یعنی قرآن، اور پھر ان 4 کتابوں کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں رکھے، اور قرآن عظیم کے علوم اللہ نے مفصل صورتوں میں جمع فرما دیے، اور مفصل صورتوں کے تمام علوم اور مضامین کو اللہ نے ان مضامین کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے قرآن کے تمام علوم کو اپنے سینے میں جمع کر لیا، بلکہ 104 کتابوں کے علوم کو اس نے اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ اور یہی سورہ فاتحہ، اس کے تمام مضامین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام مضامین کا خلاصہ حرف با ہے، اور با کا تمام خلاصہ با کے نیچے کا نقطہ ہے، نقطہ وحدت۔ تو گویا تمام 104 کتابوں کے علوم ایک نقطے میں آ گئے، جس کو اللہ نے با کے نیچے لگا دیا ہے۔ چنانچہ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کے بعض علماء تفسیر نے اب اس کی توجیہ کی ہے کہ کس طرح سورہ فاتحہ تمام علوم کو شامل ہے، آسمانی علوم کو، بنیادی مضامین کو۔ فرمایا کہ قرآن عظیم کے بنیادی علوم 3 ہیں: توحید، احکام، تذکیر۔ تو الحمدللہ رب العالمین سے توحید شروع ہوتی ہے، اور یہ توحید مالک یوم الدین پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک احکام ہے، یعنی عبادات ہیں، اور عبادات کیا ہے؟ شریعت کے احکام۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ بھی احکام شریعت، شریعت کے احکام پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے، کہ جس کی تفصیل قرآن میں کی گئی، حدیث میں کی گئی، کتب فقہ میں کی گئی، یہ پھر تفصیلات ہیں۔ اور تیسرا موضوع ہے قرآن کا تذکیر، یعنی نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا۔ اور تذکیر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 طرح سے ہوتی ہے، تذکیر بایام اللہ یا تذکیر بآلاء اللہ۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کے ذریعے نصیحت کرنا اور یاد دہانی کرانا، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تذکیر بایام اللہ، یعنی وہ واقعات جو گزشتہ قوموں پر گزرے ہیں ان کے ذریعے نصیحت کرنا۔ وذکرہم بایام اللہ، یہ قرآن کا ایک موضوع ہے۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک نحن نقص علیک احسن القصص
قرآن عظیم میں جا بجا واقعات بیان کیے گئے معذب قوموں کے جن کو عذاب دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن عظیم کے مضامین بنیادی طور پر 6 ہیں۔ توحید، رسالت، احکام، بعث بعد الموت اور نیک بخت لوگوں کے حالات اور بدبخت لوگوں کے حالات، یہ 6 بنیادی مضامین ہیں۔ سورہ فاتحہ پورا قرآن ان پر مشتمل ہے۔ آپ کہیں سے بھی اٹھا کر دیکھ لیں، یا توحید ہوگی، یا رسالت ہوگی، یا بعث بعد احکام ہوں گے، اور بعث بعد الموت، اور اسی طرح نیک لوگوں کے حالات اور برے لوگوں کے حالات۔ سورہ فاتحہ نے ان تمام مضامین کو اپنے اندر اکٹھا کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین سے توحید اور اس کے دلائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے دعویٰ ہے، پھر توحید، دلائل ہے، اور اس کے بعد مالک یوم الدین، یہ بعث بعد الموت ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور احکام کا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکام ہے، اور تذکیر ہے صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کرام کے واقعات، یہ ہمارے لیے تذکیر ہے، اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نیک لوگوں کے حالات جن کو اللہ نے سعادت بخشی تو ان پر کرم کیا، انعام کیا، اور بدبخت لوگوں کے حالات جن کو اللہ نے لعنت اور ان پر لعنت اور پھٹکار کی، قہر و غضب نازل کیا، شقی لوگ جن پر بدبختی کی مہر لگ چکی۔ یہ 6 مضامین قرآن عظیم کے 6 سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور ہمارے مشائخ رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم بنیادی طور پر 4 حصوں میں منقسم ہے مضامین کے لحاظ سے۔ جیسے منزل کے لحاظ سے بعض حضرات نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا، تو مضامین کے لحاظ سے قرآن 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، سورہ انعام تک، اور یہ الحمدللہ سے شروع ہے۔ دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ انعام سے سورہ کہف تک، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تیسرا حصہ ہے سورہ کہف سے سورہ سبا تک، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے ہے آخر تک، سورہ ناس تک، من الجنۃ والناس تک، اور وہ بھی الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 4 حصے ہیں، چاروں کے چاروں الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں مرکزی مضمون، اور مضامین بھی ہے، مرکزی مضمون کیا ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس دنیا، اس کائنات کو وجود بخشنے والا، اس کائنات کو عدم سے وجود کی طرف لانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمین پیدا کی تو اس نے، آسمان پیدا کیا تو اس نے، انسان پیدا کیا، آدم پیدا کیا تو اس نے، جنات پیدا کیے تو اس نے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو اس پہلے والے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان کیا ہے، اور اس کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ خالق اللہ ہے۔ اور دوسرا موضوع وہ ہے کہ پالنے والا وہ ہے۔ ظاہر وجود کے بعد تربیت اور نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے، پالنے کی ضرورت ہے، بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے، تربیت بعد میں ہوتی ہے۔ تو سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک مرکزی مسئلہ یہی ہے کہ وجود دینے کے بعد تربیت کر 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 کے
کمال تک پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے. یعنی نہ وجود میں اس کے ساتھ کوئی وجود دینے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے اور نہ کائنات کو پالنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. رب وہی ہے، پالنہار وہی ہے، تربیت کرنے والا وہی ہے. اس لیے کہ تربیت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ پال پوس کر کمال تک پہنچانا. آہستہ آہستہ، جیسے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ایک دم جوان نہیں ہوتا، پیدا ہوتے ہی جوان ہو جائے اور جوان ہوتے ہی بوڑھا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. برسوں لگتے ہیں اس میں، برسہا برس. یہ دوسرا مسئلہ بیان ہوا. تیسرا مسئلہ ہے جو سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ سبا تک جا کر مرکزی مضمون ہے. وہ کیا ہے کہ تربیت کے بعد کائنات کی چیزوں میں برکت دینے والی ذات بھی وہی ہے. برکت دینے والی ذات بھی، تربیت تو نظر آ جاتی ہے، برکت نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا. اور اس کے بعد چوتھا مضمون کیا ہے؟ اس کا تعلق آخرت سے ہے، جو سورہ سبا سے سورہ ناس تک شروع ہوتا ہے. چونکہ آخرت بعد میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی آخر میں رکھا کہ آخرت میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے اپنی بات زبردستی منوا سکے. آخرت میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے اپنی بات، اللہ اس کے سامنے دب جائے، اس کی سفارش سے دب جائے، اس کی طاقت سے دب جائے، اس کے زور سے دب جائے، اس کی برادری سے دب جائے، اس کے مال دولت سے متاثر ہو جائے، اس کے عہدے اور منصب سے دب جائے، اس کی سیٹ سے مرعوب ہو جائے. ایسا کوئی نہیں. وہ اپنے فیصلے کرنے میں قیامت کے دن خود مختار ہے، جیسے چاہے فیصلہ کرے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت بھیج دے. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جنت بھیج دے اور کسی بظاہر تابعدار فرمان بردار نظر آنے والے کو جہنم بھیج دے. کوئی اس کے سامنے زبردستی کی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتا، جس کو شفاعت قہری کہتے ہیں. یہ آخری مسئلہ ہے قرآن عظیم کے. اب دیکھیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جب درخت سے پہلے کیا نکلتی ہے؟ پہلے شگوفہ نکلتا ہے. شگوفہ وجود میں آیا. اب اس شگوفے کو آگے ترقی دینا ہے. پہلے وجود میں نہیں تھا، صرف شاخ تھی ہموار، پھر اس میں پیدا ہوا ابھار. پہلے شاخ تھی ہموار، پھر اس میں پیدا ہوا ابھار. چند دنوں میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک کلی ہے، شگوفہ ہے. اس کے بعد وہ کھلنے لگی، آہستہ آہستہ بڑھنے لگی. پتہ چلا کہ پھول ہے. پھول کے پیچھے کیا ہے جناب؟ پھل ہے. پھل وجود میں آیا. اس طرح پہلے وجود میں نہیں تھا، پھل وجود میں آیا، لیکن ابھی چھوٹا سا ہے، اتنا سا دانہ ہے. پھر وہ بڑھنے لگا، بڑھنے لگا، بڑھنے لگا، ایک حد تک جا کر رک گیا. یہ اس کی تربیت ہوئی. یہ تربیت ہے. ایک حد تک جا کر وہ رک گیا. اب سیب کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، سے زیادہ نہیں ہو سکتا. پیٹھے جتنا تو نہیں ہو سکتا، یا تربوز جتنا تو نہیں ہوتا. اس کی اپنی ایک مقدار ہے. اس مقدار تک پہنچنے سے وہ کمال تک پہنچ گیا. تو پہلے وجود میں آیا، یہ خلق ہے. پھر بڑھتا گیا، یہ تربیت ہے. کمال تک پہنچا، تربیت مکمل ہو گئی. اب اس کے اندر مٹھاس آنی شروع ہوئی، کلر آنا شروع ہوا، رس آنا شروع ہوا، خوشبو آنی شروع ہوئی. اب خوشبو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو ذائقہ ہے، ٹیسٹ ہے، جو چاشنی ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اندر ہے. بظاہر اس کا وجود نظر نہیں آتا. وہ تو پھل ہے، اس کا چھلکا ہے اور اس کے اجزاء ہیں.
اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس ٹیسٹ کو الگ کر دو، نظر نہیں آئے گا، اس کے ٹیسٹ کو یا ذائقے کو الگ کر دو، چاشنی کو الگ کر دو، لیکن چاشنی ہے اس میں، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ اب کتنے مرحلے ہو گئے؟ پہلا وجود کا مرحلہ، پھر بڑھوتری کا مرحلہ، پھر اس میں چاشنی کا مرحلہ، مٹھاس آئی، یہ برکت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ چاہے، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب اگر اللہ چاہے تو وہ پھل صحیح سالم کھانے والے کے ہاتھ تک اور منہ تک پہنچ جائے، اور اللہ چاہے تو اس پھل میں کیڑا لگا کے اس کو خراب کر دے۔ روک سکتا ہے کوئی؟ یا اس پھل کو سڑا دے۔ کتنے پھل سڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دیگر پھلوں کی طرح پیدا ہو کر پھر بڑھ کر بڑھوتری ہو جاتی ہے، نشو نما ہو جاتی ہے، پھر ان میں مٹھاس بھی آ جاتی ہے، لیکن کسی کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، اس میں بدبو آ جاتی ہے، سڑاند آ جاتی ہے، گل سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ قیامت ہے۔ جس کو اللہ چاہے سڑا دے جہنم کی آگ میں، جس کو چاہے مہکا دے جنت کی خوشبوؤں میں۔ وہ پھل وہ کارآمد رہا۔ اب اللہ تعالی پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ اس پھل کو آپ نے کیوں سڑایا، اس میں کیڑا کیوں لگایا، اس کو بدبودار کیوں کیا، اتنا اچھا خاصا پھل تھا، میرا نقصان ہو گیا۔ اللہ کی مرضی۔ اسی طرح انسان ہے، وجود میں آتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اس کے اندر کمالات اللہ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، دانائی رکھتا ہے، ہنر رکھتا ہے۔ یہ انسان کی برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اس میں، یہ پھل کی اس مٹھاس کی طرح۔ اور اس کے بعد پھر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہی سڑا دے، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، اور چاہے تو اس کو کھلکھلاتا رکھے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ مراحل ہیں۔ اب یہ چار مضامین جن پر قرآن مشتمل ہے، اور جو میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا، سورہ فاتحہ میں یہ چاروں مضامین موجود ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو ایک موجود فرد کہتا ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ معدوم، جو چیز معدوم ہو، موجود ہی نہ ہو، وہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتی، وہ شکر ادا نہیں کر سکتی، وہ حمد نہیں کر سکتی۔ معدوم کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ بول سکے۔ معدوم کے لیے پہلے وجود ضروری ہے، یعنی بولنے کے لیے پہلے وجود ضروری ہے۔ تو پہلے وجود میں آ جائے بندہ اور پھر کہے الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے وجود بخشا۔ تو یہاں اللہ کے لیے جو شکر ادا کیا جا رہا ہے اس کے خالق ہونے پر، کہ اس نے موجود، یعنی موجود اپنے موجد کا احسان مان رہا ہے اس کے وجود بخشنے پر، تو الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ میں جو صفت ہوگی، اللہ سے جس صفت کی طرف اشارہ ہوگا، نام اللہ یہ صفت خالقیت کی طرف اشارہ کرے گا، کیونکہ اس وقت یہ موقع ہے کہ عدم سے وجود میں آنے والی چیز وہ اپنے وجود پر اللہ کا، یعنی اس خالق کا شکر ادا کرے جس نے اس کو وجود بخشا۔ تو یہاں اللہ سے مراد خالق ہے۔ آگے یہ پہلا حصہ ہو گیا جو سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک ہے۔ دوسرا حصہ کہ تربیت کرنے والی ذات بھی وہی ہے، رب العالمین۔ اس میں اللہ نے دوسرے حصے کو ذکر کر دیا جو سورہ انعام سے سورہ کہف تک ہے، کہ عالمین کا پرورش کرنے والا، پالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے کہ برکت دینے والی ذات، برکت کیا ہے؟ اس کی رحمتیں ہیں کہ اس نے انسان کو ہنر سے، مخلوق کو کمالات سے مالا مال کیا۔ تو الرحمن الرحیم میں یہ دونوں صفتیں اس کی اس تیسری صفت پر کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہی قرآن عظیم کا تیسرا موضوع ہے جو سورہ کہف سے سورہ سبا تک چلتا ہے، کہ برکت دہندہ
کون ہے؟ اللہ کی ذات. تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. یہ چلتا ہے سورہ سبا تک، اور سورہ سبا سے آخر تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود مختار ہے. تو یہ حصہ آ گیا مالک یوم الدین میں کہ بدلے کے دن وہ بدلہ دینے میں پورا پورا خود مختار ہے. اور اس دن اس کے ساتھ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی ہستی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ اکیلا تنہا خود مختار ہو کر جس کو جیسے چاہے بدلہ عطا فرمائے گا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، چاہے کسی کو بخش دے چاہے کسی کو عذاب دے دے. تو مالک یوم الدین یہ چوتھا حصہ جو قرآن عظیم کا سورہ سبا سے سورہ ناس تک چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ کسی کی زور و زبردستی سے مرعوب نہیں ہو سکتا، کوئی زبردستی کی سفارش نہیں کر سکتا. جیسا کہ مشرکین کہتے تھے، مشرکین یہی کہتے تھے کہ ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، قیامت میں اگر ہم پھنس بھی گئے تو دنیا میں ہم جن کو پوج رہے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، یہ اسی لیے تو دے رہے ہیں کہ قیامت کی سختی میں یہ ہمیں چھڑائیں گے. اگر اللہ جہنم بھیجنے کا فیصلہ بھی کرے گا، یہ سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش سے دب جائے گا، اللہ کو ماننی پڑے گی. اس لیے کہ اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا، وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، مالک یوم الدین، اس دن کا اختیار رکھنے والا، اس دن حکومت رکھنے والا، اس دن خود مختار فیصلے کرنے والا. لمن الملک اليوم، کون ہے؟ سامنے آئے، للہ الواحد القہار، وہی ایک ہے، وہی قہار ہے جو دوسروں پر تو زبردست ہے لیکن خود کسی کے زیر دست نہیں ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، مقہور نہیں کر سکتا. تو سورہ فاتحہ نے قرآن عظیم کے چاروں حصوں کے مضامین کو اپنے اندر سمو دیا. اس لیے حسن بصری نے کیا فرمایا، اور یہی مسائل، یہی مضامین پورے قرآن میں بیان ہوئے، یہی مضامین تورات زبور انجیل میں بیان ہوئے، یہی مضامین ان 100 کتابوں میں نازل ہوئے اور ان میں بیان ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام پر اتارے تھے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر وہ صحیفے اتارے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ اتارے اور انبیاء پر اتارے. ان 100 صحیفوں میں جو مضامین بیان ہوئے وہ یہی مضامین تو ہیں جو سورہ فاتحہ نے اپنے اندر جمع کر دیے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام القرآن، یعنی قرآن عظیم کی ماں. جیسے ماں سے اولاد نکلتی ہے تو سورہ فاتحہ سے قرآن کے مضامین نکلے ہیں. اسی لیے قرآن کی تمام سورہ فاتحہ کے علاوہ جو 113 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر 114، ان تمام 113 صورتوں کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ہر صورت کا ربط موجود ہے، تعلق موجود ہے. میرے والد محترم حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنی عربی تفسیر مراصد النظر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہر صورت کا ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ بیان کیا ہے. ہر صورت کا، حتیٰ کہ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، ہر صورت کا الگ الگ ربط، جہاں جہاں جس صورت کا بیان ہے ساتھ میں اور مضامین کے علاوہ ایک بنیادی مضمون وہاں یہ ہے کہ اس صورت کا سورہ فاتحہ سے کیا ربط ہے، کون سا وہ مسئلہ ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا پہلے اور اب اس صورت میں بیان ہو رہا ہے. اور یہ صورت اس مضمون کے ذریعے سورہ فاتحہ کے ساتھ مربوط ہو چکی ہے. مراصد النظر الی ما احتوت علیہ الآیات والسور، ان کی 900 صفحات پر مشتمل عربی میں ضخیم تفسیر ہے، علوم قرآن پر کتاب ہے، اور اس میں یہ خزانہ موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر صورت سے ربط بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی روح پر اور ان کی قبر پر
اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے علوم کو ہمارے سینوں میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔